أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب وقال الله تعالى في مقام آخر وأن الله يهدي من يريد معزز سامعین کرام، بزرگوں، بھائی دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، آج موجودہ حالات کے اندر ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ حق پر کون ہے؟ ہر ایک اپنے آپ کو حق والا کہتا ہے، ہر ایک کا دعویٰ ہے ہمارا منہج، ہمارا مسلک حق ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہم دیکھیں گے حق کیا ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ الاصابہ کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
دور کے اندر ایک یہودی کے اسلام لانے کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. اس کا نام تھا کعب بن مانے. جب وہ اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد کعب بن مانے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ اے کعب، ما منعک ان تسلم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر. تیری عمر سے اندازہ ہوتا ہے کہ تجھے اللہ نے لمبی عمر دی ہے. میرا سوال تو اس سے یہ ہے کہ تو نے دو بہترین دور گزار دیے، تجھے کون سی وہ چیز تھی جس نے اسلام قبول کرنے سے روکے رکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، دو عظیم ترین زمانے گزر گئے، آخر تیرے اسلام نہ لانے کی وجہ اتنی دیر تک کیا چیز رہی؟ کعب بن مانے نے جو جواب دیا ہے بڑا قابل غور ہے. کہتے ہیں ان دو ادوار کے اندر میرے اسلام نہ لانے کی وجہ ان ابی کتب کتابا لی من التوراۃ، میرا جو باپ تھا وہ تورات کا عالم تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا میرا باپ بھی، تورات کا عالم. میرے باپ نے اپنی زندگی کے اندر میرے لیے تورات میں سے چن چن کے کہا ایک کتاب لکھی. وہ کتاب پوری تورات کا نچوڑ اور خلاصہ مغز. جب میرے باپ نے تورات کا خلاصہ نچوڑ لکھ لیا، پھر مجھے بلایا، کہا بیٹا بات سن، اعمل بہذا، یہ میری لکھی ہوئی جو کتاب ہے، جو تورات کا نچوڑ ہے، پوری کی پوری تورات کا یہ خلاصہ ہے، مغز ہے، اسے لے لے اور پوری زندگی اپنے تمام کے تمام معاملات کا حل اسی سے نکالنا. تیرے بس کی بات نہیں کہ تو ڈائریکٹ تورات سے مسائل سمجھ سکی، تیری عقل اور فہم سے بالا تر باتیں ہیں، تو نہیں سمجھ سکتا. لہٰذا میں نے تیرے لیے تورات سے خلاصہ لکھا ہے، نچوڑ لکھ دیا ہے، یہ مغز ہے پوری تورات کا، اسے لے، عقیدہ اسی سے، عبادت اسی سے، معاملات اسی سے، خوشی اسی سے، غمی اسی سے، ہر معاملے کا حل تو نے اسی سے لینا ہے. میرے باپ نے مجھے یہ کہا وَأَخَذَ عَلَيَّ بِحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، اور اس نے مجھ سے باپ ہونے کی حیثیت سے ایک وعدہ بھی لیا. اس نے کہا میرے بیٹے بات سن لے، میں تیرا باپ ہوں، باپ کا اپنی اولاد پہ حق ہوتا ہے، میرے ساتھ وعدہ کر جب تک تو زندہ رہے گا میری اس لکھی ہوئی کتاب کے علاوہ تو کسی اور کتاب کو ہاتھ نہیں لگائے گا. وعدہ کر اگر تو نے میری اس کتاب کو چھوڑ کے کسی اور کتاب کو کھولا، اس کے بارے میں پوچھا، تو گستاخ تصور کیا جائے، اسی سے تو نے سب کچھ لینا ہے. وَخَتَمَ عَلَى سَائِرِ كُتُبِهِ، میرے باپ نے وہ کتاب میرے ہاتھ میں تھمائی اور باقی پوری لائبریری کو لاک کر دیا، ساری کتابوں کو لاک کر دیا. کہا بس اب تو نے اور کوئی کتاب نہیں پڑھنی. یہی پوری تورات کا خلاصہ ہے. تیرے بس کی بات ہی نہیں کہ تو اصل تورات سے مسائل سمجھ سکے. آج یہی فلسفہ بھولے بھالے مسلمانوں کو سنایا جاتا ہے.
تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم دین اسلام کو ڈائریکٹ سمجھ سکو، یہ تمہاری عقل سے بالا تر باتیں ہیں۔ آج بھی امت کی لکھی ہوئی کتابیں ہاتھ میں تھماتے ہیں، یہ لے لو، یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے، ماخذ ہے، مغز ہے، اسے لیجئے۔ تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم اصل کتابوں سے مسائل ڈھونڈ سکو۔ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے، لیکن جب ہم اس کو اصل کتاب و سنت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر جوڑ نہیں، ہمیں توڑ نظر آتا ہے۔ کہا میرے باپ نے یہ بات کہی اور میرا باپ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میرے باپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہودیوں کے بہت بڑے بڑے جید عالم دین اسلام قبول کر رہے تھے، جن میں عبداللہ بن سلام بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عالم تھے۔ کہا ان کے اسلام لانے کی وجہ سے میری پریشانی بڑھ گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار کوئی تو مسئلہ ہے، یا تو میرے باپ کو غلطی لگی ہے، یا پھر عبداللہ بن سلام آخر یہ بھی یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، تورات کا عالم ہے، یا عبداللہ بن سلام کو غلطی لگی یا میرے باپ کو غلطی لگی۔ کہتے ہیں کعب بن مالک میں نے سوچا اب میں نہ یہودیوں کے عالم کے پاس جاؤں گا اور نہ ہی مسلمانوں کے عالم کے پاس جاؤں گا۔ اگر ان کے عالم کے پاس گیا وہ اپنے حساب سے باتیں بتائیں گے، مسلمانوں کے عالم کے پاس جاؤں گا وہ مجھے اپنی طرف قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہا میں نے یہ سوچ لیا کہ اب میں اصل کتاب کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں خود اصل کتاب پڑھوں گا۔ آخر میرے باپ نے جو تورات کا خلاصہ لکھا ہے، میں اس تورات کو دیکھتا ہوں کہ اگر اس تورات میں محمد الرسول اللہ کی صفات بیان نہیں کی گئی، اس نبی کا تذکرہ نہیں ہے، تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ میں اصل کتاب کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں اور باپ کا لکھا ہوا نچوڑ اور مغز اس کے ساتھ رکھ کے دونوں کا موازنہ کرتا ہوں، پھر پتہ چل جائے گا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے وَفَتَحْتُهَا میں نے تورات کو پکڑا اور اسے کھولا، فَإِذَا فِيهَا صِفَةُ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تورات کو کھولا، ایک صفحہ دیکھا، کہا مجھے پہلے ہی صفحے کے اندر نظر آیا کیا محمد الرسول اللہ کی صفات مل گئی مجھے، صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مل گئی آپ کی صفات، اور پھر آپ پر ایمان لانے والے حضرات صحابہ اکرام کی صفات بھی مجھے مل گئی۔ میں نے پڑھی، پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا او کعب تیرے باپ کو غلطی لگ گئی، یہ تو اصل کتاب کے اندر محمد رسول اللہ کی صفات موجود ہیں، آپ پر ایمان لانے والے حضرات صحابہ اکرام کی صفات موجود ہیں کہ وہ نبی جو کھجوروں والے جھنڈ والے شہر میں آئے گا، جس کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور اس کے ماننے والے اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ کہا ساری صفات جب میں نے خود تورات میں پڑھ لی، میں نے کہا تیرے باپ کو غلطی لگی۔ آج آپ اندازہ لگائیے کعب بن مالک نے کیا بات کہی کہ یا عبداللہ بن سلام غلط ہے جو اسلام لایا ہے یا میرا باپ غلط ہے، دونوں میں سے ایک غلط ضرور ہے۔ آج کہا جاتا ہے چاروں ہی برحق ہیں، یہاں تو دو برحق نہیں ہو رہے تو چاروں برحق کیسے ہو گئے؟ سب ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سب برحق ہے، چاروں برحق ہیں، یہاں دو برحق نہیں ہو رہے، دو حق نہیں ہو سکتے، چاروں برحق نہیں ہو سکتے، حق صرف ایک ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ۔ کہا حق صرف ایک ہے، حق اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام ہے، اللہ حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ، اللہ کے ما سوا
اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے علاوہ باقی سب باطل ہے۔ دو حق نہیں ہو سکتے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ قرآن حق ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، ای جی ہاں، میرے رب کی قسم ہے، وہی تو حق ہے، وہی حق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری تیسری چیز حق نہیں۔ حق کے متلاشی آئیں، حق کہاں سے ملے گا؟ کتاب و سنت سے ملے گا۔ اصل کی طرف رجوع کرنے سے حق ملے گا۔ کعب بن مانے نے کہا میں نے اصل تورات کی طرف رجوع کیا، اصل تورات کے اندر میں نے تذکرہ پا لیا۔ کہتے ہیں پھر وجیت الآن مسلمہ، اب جناب عمر بن خطاب کا دور آ چکا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا معلوم ہوا کہ آج امت کی کتابوں کو چند لمحوں کے لیے بند کریں اور اصل کتاب و سنت کی طرف لوٹیں۔ بڑے کہنے والے ملیں گے، یہ نچوڑ ہے کتاب و سنت کا، یہ مغز ہے کتاب و سنت کا، یہ پورے کے پورے کتاب و سنت کا خلاصہ ہے۔ آپ کو اصل کی طرف نہیں آنے دیں گے۔ آپ آئیے، اصل کی طرف آئیے، خود تحقیق کیجئے۔ جب تحقیق کریں گے حق واضح ہو جائے گا، حق مل جائے گا۔ تحقیق کے بغیر حق نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر فعلیہ تعرض الاشیاء، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو سب سے بڑے میزان اور ترازو ہیں۔ سب سے بڑے میزان اور ترازو محمد الرسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فعلیہ تعرض الاشیاء، آپ کے سامنے دین اسلام کے تمام معاملات پیش کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ علی خلقہ وسیرتہ وہدیہ فما وافقہ فہو الحق وما خالفہ فہو الباطل، آپ کے فرامین کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، ہر ایک مسئلے کو، جو بات آپ کے فرمان کے موافق ہو، مطابق ہو، فہو الحق، وہ حق ہے، وما خالفہ فہو الباطل، جو آپ کے فرمان سے ٹکرا جائے، وہ بات کسی کی بھی ہو، وہ باطل ہے۔ ہر ایک کی بات کو پرکھا جائے گا، دلیل مانگی جائے گی، کہاں پرکھا جائے گا، کس میزان پہ لایا جائے گا؟ میزان ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ کی ہستی ہے۔ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کے فتوے کو، رائے کو، قیاس کو، اجتہاد کو۔ کیا آیا کتاب و سنت سے موافقت کرتا ہے تو فابیہا، سارا آنکھوں پہ، اگر نہیں تو ہم معذرت کرتے ہیں۔ اور پھر اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ کہا جی اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا حق والے ہیں کون، ہر ایک کہتا ہے ہم حق پہ ہیں، وہ کہتا ہے ہم حق پہ ہیں، یہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا حق پہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے فرقان بنا کے، یہ فرقان ہے۔ قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، لہٰذا یہ کہنا پتہ نہیں کون حق پہ ہے، یہ کہنا قرآن مجید کی اس نص کے خلاف ہے۔ آپ حق تلاش کریں، حق ملے گا۔ کعب بن مانے کو مل گیا، کیسے؟ تحقیق سے، اصل کی طرف رجوع کرنے سے۔ ہماری بھی یہی دعوت ہے، آئیے آج اصل کی طرف رجوع کریں، کتاب و سنت کی طرف آ جائیں، اور پھر کعب بن مانے کی طرح اللہ سبحانہ و تعالی راستے آسان فرما دے گا۔ نہیں تو اگر تحقیق نہ کی پھر ہدایت نہیں پا سکتے۔ اگر کسی کے پیچھے چلتے رہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب انہیں کہا جاتا ہے اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، جواب کیا ہوتا ہے؟ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم نے تو اسی کی پیروی کرنی ہے جس پہ باپ دادا کو پایا۔
باپ دادا کے رسم و رواج کو، ان کے دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، وہ غلط تھے، آج آپ صحیح ہو گئے۔ جس منہج پہ، جس دین پہ ہمارے باپ دادا تھے، ہم بھی اسی پہ۔ فرمایا ان کا یہی جواب ہے، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا۔ ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل اور سمجھ فہم نہ رکھتے ہوں تب بھی ان کی پیروی کریں گے۔ تحقیق کے میدان میں آئیں، جب آپ تحقیق کریں گے راستے کھل جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کنویں میں پھینک کے باپ کے پاس آ گئے، باپ کے پاس آ گئے روتے ہوئے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا۔ خون جھوٹا موٹا قمیص پہ لگا کے آیا، لا کے دکھایا، کہا بابا یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، بس ہم گئے تھے، ہم کھیل کود میں مصروف ہوئے، پیچھے سے ایک بھیڑیا کھا گیا یوسف، یہ قمیص دیکھ لیں خون لگا ہوا ہے۔ کیا کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے؟ آنکھیں بند کر کے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، رونے والے آخر بیٹے ہیں، رو رہے ہیں۔ ہر رونے والا بھی سچا نہیں ہوتا، کئی رونے والے بھی پیچھے مقصد کچھ اور ہے۔ آج امت کو رو رو کے جھوٹے خواب سنا سنا کے تباہی کے دہانے پہ لے جایا جا رہا ہے، رو رو کے کہہ رہے ہیں بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو پکڑا، کھولا، ٹٹولا، حق بات واضح ہو گئی۔ کہا واہ کیا کمال کا وہ بھیڑیا سمجھدار ذہین فتین جو یوسف پورے کو کھا گیا، قمیض سلامت کا سلامت پھٹا نہیں۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری اپنی چال ہے۔ کیسے پتا چلا؟ قمیض کو ٹٹولا، کھولا۔ آئیے آپ بھی آئیے، کھولیے کتاب و سنت کو، اٹھائیے بخاری، کھولیے مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، آئیے اصل کی طرف، حق بات واضح ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے ہدہد سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ہدہد غیب ہے، کہا وہ کہاں ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ آئے تو اس کا کلا کما کروں گا، گردن کاٹ دوں گا۔ ہاں کوئی شرعی عذر لے کے آئے پھر جان چھوڑ سکتی ہے، پھر جان چھوڑ سکتی ہے۔ ہدہد آ گیا، تھوڑی ہی دیر بعد ہدہد آ گیا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ ہدہد نے آ کے جب خبر دی، سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ کہہ دیا کہ لو جی ہدہد کو کیا ضرورت جھوٹ بولنے کی، پرندے کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ یہ کہا نہیں۔ پڑھیے قرآن، پڑھیے سورہ نمل، کیا کہا؟ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ کہا تو نے خبر پہنچا دی، اب ہم تحقیق کریں گے، ہم تحقیق کریں گے تیری اس خبر کی، تو نے تو بتا دی، تحقیق کے بعد پتا چلے گا تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ آئیے اصل کی طرف آئیے، تحقیق کیجئے، کتاب و سنت کی طرف رجوع کریے، حق واضح ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو عمل جس نے کیا ہے، جتنا مرضی عمل بڑا ہو، محنت لگی ہو، پیسہ لگا ہو، وقت لگا ہو، اللہ نہ محنت دیکھتا ہے، نہ پیسہ دیکھتا ہے، نہ کرنے والے کی شکل و صورت دیکھتا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا ہے جس پہ ہماری مہر نہیں کتاب و سنت کی، پر وہ مردود ہے، ناقابل قبول۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد۔ دین اسلام کے اندر کوئی ایک عمل بھی ایسا جس نے اپنے پاس سے ایجاد کیا ہے، ہماری مہر نہیں لگی، مردود ہے۔ لو جی نیکی تو ہے، ذکر ہی تو ہم کر رہے ہیں، ذکر ہی تو کر رہے ہیں۔ یہ ایک جملہ سننے سنانے کو آتا ہے، یہ جی ہم سرکار کی مدح ہی تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی تو کرتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ او بھائی ہمیں تکلیف نہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کیجئے آپ ذکر کیجئے، عبادات کیجئے، لیکن ذکر اور طریقہ ذکر دونوں کتاب و سنت سے لیجئے۔
ذکر بھی اور طریقہ ذکر بھی، عمل جتنا مرضی بڑا ہو، اگر کتاب و سنت کی مہر سے خالی ہوا، تصدیق سے خالی ہوا، بے وقت ہے، وہ مردود ہے، ضائع ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس عمل کے کتاب و سنت کے مطابق ہونے کو دیکھیں گے۔ میرے نبی کی مہر ہے، بندہ پوچھے 5,000 کا نوٹ ہے، 5,000 کا نوٹ ہمارے ہاں سب سے بڑا نوٹ جو چلتا ہے 5,000 کا، کسی بندے کے پاس نوٹ ہو، اس نوٹ پہ حکومت پاکستان کی مہر نہیں لگی، باقی سب کچھ ویسا ہی، کاغذ وہی، تصویر وہی، سب کچھ وہی، حکومت پاکستان کی مہر نہیں، کیا وہ نوٹ چل جائے گا؟ لے لے بھائی 5,000 والا، چلو تو ایسے کر 100 میں لے لے، کیوں لے جا، یہ نوٹ نقلی ہے۔ او بھائی تصویر وہی، کاغذ وہی، اور پورے کا پورا سکیچ وہی، صرف ایک مہر ہی تو نہیں لگی۔ اگر تیرا نوٹ حکومت پاکستان کی مہر کے بغیر نہیں چلتا، دین اسلام کے اندر کوئی عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر نہیں چلتا۔ مہر چاہیے، تصدیق چاہیے، ایسے نہیں کہ نیت اچھی ہے، حمد و ثنائی تو کر رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی تکلیف نہیں، عرض ہے، التجا ہے، او پیارے بھائی، کرنے کی ذکر کر، ذکر اور طریقہ ذکر کتاب و سنت سے لے لے، وگرنہ عمل جتنا مرضی بڑا ہو، کتاب و سنت کے خلاف عمل اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا ویرا حسنا فقد زعم ان محمدا خان فی الاسلام۔ جو بندہ دین اسلام کے اندر کوئی بدعت جاری کرتا ہے، دین اسلام میں نیکی بنا کے کوئی کام شامل کر دیتا ہے، کرتا ہے، وَيَرَا حَسَنًا اسے نیکی سمجھتا ہے، یہ نیکی ہے، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ خَانَ فِي الْإِسْلَامِ، اس بندے کا یہ گمان ہے، یہ دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں خیانت کی ہے، یہ نیکی نہیں بتائی تھی جو آج میں بتا رہا، اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، دین اسلام کے اندر بدعت کو جاری کر، اس کا یہ وار بدعت جاری کرنے والا کس ذات پہ جا لگتا ہے؟ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ خَانَ فِي الْإِسْلَامِ، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خیانت کی، یہ نیکی بتائی نہیں، میں بتا رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے آپ کو ایک مخصوص شریعت عطا کی ہے، اسی کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ جو لوگ جاہل ہیں، جاہلوں کی پیروی نہیں کرنی، جن کے پاس علم نہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا، اللہ اکبر، جہالت گمراہی ہے۔ اور پھر امام اوزاعی مخلد بن حسین سے کہتے ہیں یا ابا محمد اذا بلغک عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، کہا جب تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث مل جائے، تیرے تک پہنچ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، فرماتے ہیں فَلَا تَظُنَّنَّ غَيْرَهُ وَلَا تَقُولَنَّ غَيْرَهُ، آپ کا فرمان، آپ کی حدیث دیکھنے سننے کے بعد، کہا کسی اور کے بعد، کسی اور بات کی طرف، فتوے کی طرف، قول کی طرف، رائے کی طرف سوچنے کا بھی گمان نہ کرنا۔ فَلَا تَظُنَّنَّ غَيْرَهُ، پھر اس کے علاوہ کسی اور کی طرف سوچنا نہیں، فلاں کا اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے، اس کی رائے کیا ہے، اس کا قیاس کیا ہے، فلاں مفتی کا فتویٰ مل جائے، جب آپ کا فرمان تیرے پاس آ جائے۔ وَلَا تَقُولَنَّ غَيْرَهُ، جب حدیث مل جائے، حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو بطور دلیل بھی پیش نہیں کرنا، حدیث پیش کر۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ مُحَمَّدًا كَانَ مُبَلِّغًا عَن رَبِّهِ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو اپنے رب سے بیان کرنے والی ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب آپ کا فرمان آ جائے، وہ حرف آخر، کائنات کے اندر کوئی ایک ہستی ایسی لاؤ، کوئی ایک ہستی
جس کی بات دین ہو، شریعت ہو، حرف آخر ہو، یا یوں سمجھیں کوئی ایک ہستی ایسی لاؤ، نام لو کوئی ایک ہستی کا جس کے فتوے کو، رائے کو، قیاس کو، اجتہاد کو چیلنج کرنا کفر ہو۔ ہے کوئی ہستی؟ ایک ہی ہستی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حق صرف آپ کو حاصل ہے، آپ کے فرمان کو، آپ کی حدیث کو چیلنج کرنا یہ کفر ہے۔ یہ حق آپ کے علاوہ امت میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ بتاؤ ہے تو ہاتھ کھڑا کرو کہ فلاں امام صاحب کے فتوے کو چیلنج کرنا کفر ہے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں تمام ائمہ واجب الاحترام، قابل احترام، واجب الاتباع صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ ہر ایک امام کی بات کتاب و سنت کی دلیل کی محتاج ہے، ہر ایک مفتی کا فتویٰ کتاب و سنت کی دلیل کا محتاج ہے، مجتہد کا اجتہاد کتاب و سنت کی دلیل کا محتاج ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ کا فرمان کتاب و سنت کا محتاج نہیں، بذات خود دلیل ہے، شریعت ہے، کتاب و سنت ہے۔ باقی ہر ایک کا فتویٰ، رائے، قیاس، اجتہاد شریعت کا محتاج۔ آپ کا ہر فرمان، ہر فعل بذات خود شریعت اور دین۔ ایک ہی ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے ہدایت کا سرٹیفکیٹ اللہ نے جاری کیا، فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر آپ کی ہدایت کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ آپ کی اطاعت میں ہدایت ہے۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب آپ کی اطاعت ہوگی۔ ان شرطیہ ہے، ان تطیعوہ، اگر تم آپ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تہتدو، پھر ہدایت اللہ ضرور عطا کرے گا۔ ہدایت آپ کی اطاعت و فرما برداری میں، اطاعت سے نکل کے ہدایت نہیں، گمراہی گمراہی۔ اور پھر امام مالک سے ایک بندہ آ کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے امام صاحب میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، ارادہ ہے عمرہ کرنے کا، مجھے بتائیے میں احرام کہاں سے باندھوں؟ عمرے کے لیے احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک فرماتے ہیں من ذی الحلیفہ، ذو الحلیفہ مقام سے۔ سائل کہتے ہیں جی میرا ارادہ تو کچھ اور ہے، میرا ارادہ کچھ اور ہے، آپ تو ذو الحلیفہ کا نام لے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہا جی میرا ارادہ ہے کہ میں احرام مسجد نبوی سے باندھوں، بڑی مقدس جگہ ہے، ایک نماز 1000 نماز کا ثواب ایک پڑھے تو میرا ارادہ ہے میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں او بھائی اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لے، اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈال۔ اس نے کہا جی اس میں کون سا فتنہ ہے؟ یہ کون سا فتنہ ہے؟ 8 یا 10 میل کی بات ہے صرف، مسجد نبی اور ذو الحلیفہ جگہ 8 سے 10 میل کا یہ فاصلہ ہے، اس میں فتنے میں پڑنے والی کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے آج کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے جی، اچھا ہی تو کر رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ ارادہ تو ان کا اچھا ہے۔ اس نے کہا اس میں حرج کیا ہے، اس میں فتنے والی کون سی بات ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایو فتنۃ اعظم من ان ترى ان سبقت الى فضیلۃ قصر عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تو کہے کہ آج میں نے ایک نیکی ایسی ڈھونڈی ہے جس نیکی کے کرنے سے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ قاصر تھے، آپ وہ نیکی نہیں کر پائے، میں نے وہ نیکی آج کی ہے۔ کہا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، من ان ترى ان سبقت الى فضیلت، تو سمجھ رہا ہے کہ تیرا مسجد نبوی سے احرام باندھنا فضیلت والا عمل ہے؟ فرمایا یہ فتنہ ہے، یہ تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن مجید کی آیت پیش کی، کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو
جو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے۔ کس چیز سے؟ فرمایا ان تصیبہم فتنۃ، کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے، وہ کسی فتنے کی لپیٹ میں آنا، یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے، انہیں ڈرنا چاہیے آپ کے فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، وہ قومیں، وہ معاشرے، وہ لوگ جو میرے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، ذلت اور رسوائی ان لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ عزتیں نہیں پا سکتے جو میرے فرمان کی مخالفت کریں۔ جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، تو جو نیکی سمجھ رہا ہے کہ مسجد نبوی سے احرام باندھنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے جا کے ذوالحلیفہ کے مقام سے احرام باندھا کرتے تھے۔ پتہ کیا چلا؟ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، نیکی کیا ہے، جس کی دلیل کتاب و سنت سے مل جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رافع بن خلاد یا خلاد بن رافع ان کا نام ہے، آپ کے سامنے نماز پڑھی گئی۔ اب ذرا غور کریں، جو بات میں نے عرض کی کہ عبادت کیجئے، ذکر کیجئے، لیکن عبادت اور طریقہ عبادت، ذکر اور طریقہ ذکر، دونوں چیزیں کہاں سے لیں؟ کتاب و سنت سے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ذکر بھی اور طریقہ ذکر بھی اپنی مرضی کا چلے اور نیکی بھی مل جائے، اجر بھی مل جائے، عبادت ہو اور طریقہ عبادت بھی میرا اپنا ہو۔ صحابی نے آپ کے سامنے نماز پڑھی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، قاری صاحب موجود ہیں، پوچھئے گا قاری صاحب سے، آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، لم تصلی نماز پڑھی نہیں، نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تھوڑی سی کمی تھی نماز میں وہ ذرا درست کر لو، لم تصلی کہا نماز پڑھی نہیں۔ کیا پتہ چلا؟ وہ نماز جو سنت کے مطابق نہیں پڑھی گئی، وہ نماز پڑھی نہ پڑھی ایک جیسی، جو آج ہمیں کہا جاتا ہے بس جی پڑھنے دو، جیسے کو پڑھتا ہے اسے پڑھنے تو دو، یہ فلسفہ نہیں ہمیں سمجھ آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہہ دیتے، آپ فرما دیتے بس ٹھیک ہے جیسے کو پڑھتا ہے پڑھنے تو دو، نہیں، پڑھے، عبادت کرے، عبادت اور طریقہ عبادت شریعت سے لے۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہا نماز نہیں پڑھی دوبارہ پڑھ، اس کی نماز کو آپ نے بالکل نہ پڑھنے کے برابر کرا دیا، پڑھی نہیں، کیوں؟ سنت کے مطابق نہیں تھی۔ وہ نماز جو سنت کے مطابق نہ ہو وہ نماز ہی نہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی ہیں حذیفہ بن یمان، انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز پڑھتے دیکھا تو اس سے پوچھا منذ کم تصلی بہذا، او بھائی اس طرح کی نماز پڑھتے کتنی دیر ہو گئی؟ قال منذ 40 سنۃ، اس نے کہا جی 40 سال کا نمازی۔ کتنے سال کا؟ 40 سال کا۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں اذن ما صلیت الان، او بھائی اگر 40 سال کا نمازی ایسا ہی ہے پھر اس کا معنی تو نے ایک بھی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، 40 سال کا نمازی، صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اذن ما صلیت الان، اگر 40 سال ایسے ہی نمازیں رہی ہیں پھر ایک بھی ہوئی نہیں، پھر ایک بھی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس نے نمازیں نہیں پڑھی، 40 سال کا نمازی، صحابی رسول نے اس کی ایک بھی نماز کہا تیری پھر اس طرح کی اگر 40 سال پڑھی ایک بھی نہیں ہوئی، ایک بھی نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، فرمایا جو بندہ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز ادا کر لے، کتبت لہو براءتان، اللہ تعالیٰ 2 خوشخبریاں اس بندے کو عطا فرماتے ہیں، 2 انعام، براءت من النفاق و براءت من النار،
اللہ تعالیٰ 2 انعام عطا کرتے ہیں۔ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہو میرے بندے جا، پہلا انعام یہ ہے نفاق آج کے بعد تیرے قریب نہیں آئے گا، جب دنیا سے جائے گا جہنم کی آگ بھی تیرے قریب نہیں آئے گی۔ یہ 40 دن کا نمازی جس کے لیے اتنا بڑا انعام، وہ 40 سال کا نمازی، صحابی نے کہا اذن ما صلیت الان، ایک بھی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھئے، سنت کی اہمیت کو سمجھئے۔ آپ نے من توضع کما امرا وصلى کما امرا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق، معذرت کے ساتھ غصہ نہ کیجیے، میں التجا رکھ رہا ہوں، سنت کے مطابق وضو کے اندر، واللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، سنت کے مطابق وضو کے اندر گردن کا مسح شامل نہیں ہے، نہیں ہے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، پھر سنت کے مطابق بھلے 2 رکعت ہی پڑھ لیتا ہے، سنت کے مطابق، کما امرا کا معنی کیا ہے؟ سنت کے مطابق، غفر له ما تقدم من ذنبه، سنت کے مطابق وضو کر کے 2 رکعت سنت کے مطابق پڑھنے سے اللہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، ایک طرف 40 سال کا نمازی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی گئی، مسجد نبوی کے اندر پڑھی گئی، خلاد بن رافع، رافع بن خلاد، دونوں میں سے ایک نام، آپ فرما رہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھ، نماز نہیں پڑھی، جا لوٹ جا کے نماز پڑھ، نہیں پڑھی، تو پتہ چلا سنت کی اہمیت کا، سنت کے مطابق عمل چھوٹا کیوں نہ ہو، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالی اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی حدیث کی اہمیت آپ کو اس فرمان سے بھی پتہ چل سکتی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد افترض علیکم الحج فحجوا من استطاع منکم، آپ نے فرمایا لوگو سن لو، ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے، فحجوا من استطاع منکم، جو تم میں سے حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ حج کرے۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا، اقرع بن حابس ایک صحابی تھے، فرماتے ہیں افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صاحب استطاعت کے لیے ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، آپ نے جواب نہ دیا۔ اقرع بن حابس دوبارہ کہتے ہیں افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب استطاعت آدمی کے لیے ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے جواب نہ دیا۔ تیسری دفعہ اقرع بن حابس پھر یہی الفاظ دہراتے ہیں، آپ نے جواب نہ دیا، پھر آپ بولے، آپ نے کہا اقرع، جو تو نے کہا کہ کیا صاحب استطاعت کے لیے ہر سال حج فرض ہے؟ فرمایا اگر میری زبان سے نکل جاتا لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعت، کہا اگر میری زبان سے ایک دفعہ نکل جاتا کہ ہاں زندگی بھر کے لیے ہر سال کا حج صاحب استطاعت سے فرض ہو جاتا، اس زبان سے ایک دفعہ نکل جاتا ہاں تو صاحب استطاعت کے لیے زندگی کے اندر ہر سال کا حج فرض ہو جاتا، اور فرمایا ہر سال کا حج فرض ہوتا ہے، تم میں سے کوئی طاقت رکھتا نہ، بھلے جتنا مرضی کو مالدار ہوتا طاقت نہ رکھتا۔ یہ ہے آپ کے فرمان کی اہمیت۔ لائیے کوئی ہستی ایسی، کوئی ایک ہستی مجھے ایسی لا کے دکھائیے جس کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ رہتی دنیا تک فرض کا درجہ رکھتا ہو، جس کے فتوے کو، رائے کو، قیاس کو چھوڑا نہ جا سکتا ہو۔ ایک ہی ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ کا فرمان حرف آخر ہے، آپ کے فرمان کو چھوڑا نہیں جا سکتا کسی صورت میں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ زبان سے نکل جاتا نعم، ہر سال کا حج فرض ہوتا،
صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ابو ہریرہ عظیم صحابی، محدث، 5575 احادیث روایت کرنے والے ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آدمی آیا، دیہاتی، وہ آ کے کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایسا بتائیں جس عمل کے کر لینے سے مجھے جنت مل جائے۔ ذرا سنت کی اہمیت سمجھیے گا، کوئی عمل ایک ایسا بتائیں جو کر لوں تو کہاں چلا جاؤں؟ جنت۔ اور ما تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان، 4 کام اسے بتائے۔ اللہ اکبر۔ فلما ولا، وہ یہ سن کے جب واپس پلٹانا، اس انسان نے، اس بندے نے اپنی زبان سے ایک جملہ بولا، کہتا ہے والذی نفس محمد بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ابدا ولا انقص منہ، کہتا ہے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہا جتنا آپ نے بتایا نا ساری زندگی اس میں اپنی طرف سے نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ یہی دین ہے، اسی کا نام دین ہے کہ کتاب و سنت کے اندر، شریعت کے اندر اپنی طرف سے ٹچ نہ لگائیں۔ لو جی اچھا ہی تو ہے، اللہ اکبر۔ یہاں بھی کئی باتیں میرے سامنے آ رہی ہیں، ضمناً عرض کر دیتا ہوں۔ صحابی آئے، وہ آنے والا سائل، اس نے آ کے سوال کس سے کیا؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے ایک عمل ایسا بتائیں جو کر لوں تو جنت میں چلا جاؤں۔ کیا ابو بکر صدیق موجود نہ تھے؟ عمر فاروق نہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ عثمان بن عفان نہ تھے؟ علی المرتضیٰ نہ تھے؟ طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، دیگر صحابہ نہ تھے؟ صحابہ کے پاس چلے جاتے کہ یار بتاؤ کوئی ایسا عمل بتا دو۔ کیا سکھایا گیا امت کو؟ حدیث رسول کے ہوتے ہوئے، فرمان رسول کے ہوتے ہوئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھ آئی کہ اگر کوئی جنت میں لے جانے والا عمل بتا سکتا ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا بتایا ہوا عمل ایسا ہو سکتا ہے جو جنت میں لے جائے، وگرنہ کسی امتی کی یہ مجال کیا کہ وہ کسی کو کوئی ایسا عمل بتا سکے جو جنت میں لے جائے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے اس کے یہ الفاظ سنے، اس نے کہا اپنی مرضی سے کمی پیشی نہیں کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس بندے کو یہ بات اچھی لگے کہ ابھی دنیا کے اوپر جنتی بندہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ جا رہا ہے، اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا، اس نے اسی طرح کیا جیسے کہا ہے، کہا یہ بندہ جنتی ہے، اسے دیکھ لو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا۔ یہ ہے آپ کے فرمان کی، آپ کی سنت کی اہمیت۔ اور دین، شریعت، عبادت کیا چیز ہے؟ کیا جو عمل میں کر لوں، میں کسی عمل کو خوبصورت سمجھ کے، اچھا سمجھ کے کر لوں، وہ دین ہے؟ نہیں۔ انا اول العابدین، فرمایا عبادت سب سے پہلے وہ ہوگی جس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروں گا، وہ عبادت بنے گا۔ عبادت کے لیے سب سے پہلے اس عمل کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے حوالہ ہونا ضروری ہے۔ انا اول العابدین، سب سے پہلے جو کام عبادت بن سکتا ہے وہ میں کروں گا۔ یہ اصول یاد رکھیے۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی یاد رکھیے، ان کا قول بھی یاد رکھیے۔ حذیفہ بن یمان کیا فرماتے ہیں؟ او لوگو، رہتی دنیا تک یہ اصول یاد رکھیے۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں لوگو سن لو، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، کہا لوگو ہر وہ عبادت جس کو تم عبادت سمجھتے ہو، نیکی سمجھتے ہو، کہا
جس عبادت کو، جس نیکی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، فرمایا وہ عبادت اور نیکی نہیں ہو سکتی، فَلَا تَعَبَّدُوهَا، اس نیکی کے قریب نہ جانا۔ یہ اصول یاد رکھ لیں، فَلَا تَعَبَّدُوهَا، عبادت نیکی وہ ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی۔ اگر حضرات صحابہ کرام نے نہیں کی تو وہ نیکی بن سکتا نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سنن دارمی کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر لوگوں کا حلقہ بنا ہوا بیٹھے ہیں، لوگ جمع ہو کے، ایک آدمی ان سے کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کبروا میاتن، حللوا میاتن، سبحوا میاتن، چلو گٹھلیاں پکڑی ہوئی ہیں، کہا سبحان اللہ 100 دفعہ کہو، لا الہ الا 100 دفعہ کہو، اللہ اکبر 100 دفعہ کہو، کبروا میاتن، اذکار پہ لگایا ہوا، ذکر کر رہے ہیں، ذکر۔ ذرا نوٹ کیجئے بات کو، ذکر اور طریقہ ذکر دونوں شریعت سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی دین اسلام اور شریعت سے ثابت نہ ہوئی، واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھ کے، وہ تیرا کیا ہوا ذکر اگر طریقہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہوا، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بڑے جامع کلمات ہیں، ان کی الگ فضیلت۔ ابو موسیٰ اشعری آئے کس کے پاس؟ عبداللہ بن مسعود کے پاس رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا عبداللہ، میں نے ابھی مسجد کے اندر ایک کام ایسا دیکھا ہے، میں چونک گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا لوگوں کی یہ صورتحال ہے، حلقہ بنا کے بیٹھے، ایک ان کو کہہ رہا ہے سبحوا میاتن، کبروا میاتن، حللوا میاتن، 100 دفعہ کہو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ساتھ ساتھ جناب وہ دانا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں صحابی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی صحابی ہیں اور ابو موسیٰ اشعری بھی صحابی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کی بھی شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے گئے نا، تو کچھ عرصے بعد جب آیت نازل ہوئی نا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو موسیٰ اشعری ہجرت کر کے پہنچے، ابھی چوک میں پہنچے ہیں تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ کاش تو پہلے آ جاتا، تو السابقون الاولون میں شامل نہیں ہوا۔ سابقون الاولون من المہاجرین میں جو پہلے ہجرت کر گئے ان میں تیرا نام نہیں آیا۔ ابو موسیٰ اشعری یہ سن کے رو پڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ جی مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تیرا نام السابقون الاولون میں شامل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ ٹھہرو، نماز کے بعد بتاتا ہوں۔ نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کو جمع کیا، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، جتنے لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں مکہ سے مدینہ، ہر ایک کو ایک ہجرت کا اجر ملا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کو 2 ہجرتوں کا اجر ملا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی ایسا بھی ہے کہ جس کی آواز ایسی تھی جس کو پرندے دیکھتے تو تھم جاتے۔ اللہ اکبر۔ کہا میری امت کے لوگوں میں سے بھی ایک بندہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لہن داؤدی عطا کیا ہے، داؤد علیہ السلام جیسا لہجہ عطا کیا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا میرا صحابی ابو موسیٰ اشعری ہے۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن پڑھتا ہے سما باندھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور ادھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دبلے پتلے سے صحابی، آپ کے لئے مسواک اتارنے کے لئے درخت پہ چڑھے ہیں، شاخ ہل رہی ہے، حرکت کر رہی، صحابہ مسکرائے، فرمایا مما تضحکون کیوں ہنستے ہو؟ کہا جی اس کی دبلی پتلی پنڈلیاں دیکھ رہے ہیں، جس شاخ پہ کھڑا ہے وہی ہوا سے حرکت کر رہی، ایسا دبلا پتلا انسان۔ لہما اسقل فی المیزان من الاحد، کہا تم مسکراتے ہو، کل قیامت میزان کے اندر میرے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی اور پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔
من احب ان یقرأ علی قراءت جبریل فلیقرأ علی قراءت ابن مسعود. آپ نے فرمایا جس بندے کو یہ بات پسند ہو کہ وہ جبریل کے لہجے میں قرآن پڑھے، جو جبریل کا لہجہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جبریل کیسے قرآن پڑھتا تھا، فَلْيَقْرَأْ عَلَىٰ قِرَاءَةِ ابن مسعود، کہا میرے عبداللہ بن مسعود کا لہجہ دیکھ لو، جبریل جیسا لہجہ ہے. سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود پہنچے مسجد میں، لوگوں کی کیفیت دیکھی، من کے من کا چل رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر ہو رہا ہے. طریقہ ذکر ان کا اپنا تھا. غور کیجئے، طریقہ ذکر ان کا اپنا ہے. صحابی رسول نے جب انہیں یہ کرتے دیکھا تو کہتے ہیں او بھائی ما اسرع ہلاکتکم، کتنی تیزی سے تم ہلاکت کی طرف جا رہے ہو، کتنی تیزی سے. کہتے ہیں ہاؤلائی صحابۃ نبیکم، ابھی تک تو تمہارے نبی کے صحابہ موجود ہیں، متوفرون وافر مقدار میں، ابھی تک تو آپ کا لباس بوسیدہ نہیں ہوا. اللہ اکبر. ابھی سے اس قدر بدعات خرافات جاری کر دی. کہا یا تو تم ایک ایسے طریقے پہ چل پڑے ہو جو طریقہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تم نے افضل سمجھ لیا، تم نے اسے افضل سمجھ لیا. کہا یہ طریقہ ذکر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا. ذکر کرو، سبحان اللہ کی الگ فضیلت، لا الہ کی الگ فضیلت، اللہ اکبر کی الگ فضیلت. آئے تو ہو کی ضربیں لگتی ہیں نا جی، ہو کی ضربیں لگتی ہیں، ہو کیے جا، ضرب پہ ضرب لگا، اللہ ہو، پھر اس کے بعد اللہ کا چھوڑ دو، ہو پہ آ جاؤ، پھر ان کے الگ الگ مراتب. اللہ اکبر. آئے تو کہتے ہیں بس جی ذکر کریں، ذکر وجد میں آ کے ذکر کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہلاکت کی طرف تیزی سے جا رہے ہو. ان لوگوں نے بات تو نہ مانی. حدیث روایت کرنے والے راویوں میں سے ایک راوی ہے عمر بن سالمہ، فرماتے ہیں وہ لوگ جو اس وقت طریقہ ذکر اپنا بنا کے ذکر کر رہے تھے، طریقہ ذکر اپنا تھا. کہتے ہیں میں نے ان لوگوں میں سے اکثر کو دیکھا تھا. پھر فرمایا یطاعنون یوم الزہروان مع الخوارج، وہ لوگ بعد میں خارجیوں کے ساتھ مل کے حضرات صحابہ اکرام کے اوپر تیر برسا رہے تھے. خارجی ہو گئے وہ لوگ. کون؟ جنہوں نے بدعات کو یاد کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک حدیث اور سن لیں، آپ کے فرمان کی اہمیت کیا ہے. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر، مصنف عبد الرزاق کے اندر ان 3 بندوں کے نام بھی ذکر ہیں. جاء ثلاثۃ نفر الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں کی طرف آئے. یسألون عن عبادتہ، آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آپ کی عبادت کیسے ہے. ان لوگوں کے نام حافظ ابن حجر نے العسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر کہا. ایک ان میں سے جناب علی تھے رضی اللہ تعالیٰ، ایک عبداللہ بن عمر العاص تھے رضی اللہ تعالیٰ، ایک عثمان بن مظعون تھے. تینوں صحابی آپ سے آ کے ازواج مطہرات سے عبادات کے بارے میں پوچھا، بتا دیا. اب ان لوگوں نے حدیث کے الفاظ کأنہم تقالوہا، انہوں نے اس عبادت کو تھوڑا سمجھا، کم جانا، اور کہتے ہیں ہم کہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے پچھلے پہلے سارے معاف کر دیے، ہم تو بڑے گنہگار ہیں. ان میں سے ایک بولا، کہتا ہے اصلی اللیل ابدا، آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں میں ساری زندگی پوری رات تہجد پڑھا کروں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا آپ رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، آپ نے شادیاں بھی کی ہیں، معاملات سارے بتائے. ایک کہتا ہے آپ کے تو اللہ نے پچھلے پہلے سارے معاف کر دیے، میں عبادت کروں گا. طریقہ عبادت اس نے اپنا ڈالا. کہا اصلی اللیل ابدا، ساری رات تہجد پڑھوں گا.
دوسرا کہتا ہے اصوم الدہر ولا افطر، آئندہ کے بعد میں ہر روز روزہ رکھوں گا، ناغا کرنا ہی کوئی نہیں۔ تیسرا کہتا ہے انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں نے زندگی بھر شادی نہیں کرنی، الگ تھلگ ہو کے چلے کاٹنے، عبادت میں لگا رہوں گا، نہ شادی کرواؤں گا، نہ بیوی بچوں میں مصروف ہوں گا، نہ دنیا کے اندر پڑھوں گا۔ انہوں نے ذکر عبادت کا جو طریقہ تھا، طریقہ ذکر، طریقہ عبادت اپنی مرضی کا شامل کر کے یہ خواہش کا اظہار کر کے چلے گئے۔ آپ تشریف لائے، بتایا گیا، یہ تین بندے آئے، پوچھا، بتایا گیا، آگے سے یہ کمنٹس کر کے گئے، یہ الفاظ ان کے تھے، واپس بلایا، فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ جی ہاں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انا اخشاکم للہ واتقاکم، کہا میں تم سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، کیا تم مجھ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کان کھول کر سن لو، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے منہ موڑا، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس لیے محترم، ہماری تو التجا اور دعوت یہی ہے، جو عمل کریں نیکی کا، آپ ذکر کریں ضرور کریں، عبادت کریں ضرور کریں، لیکن جب بھی ذکر کریں طریقہ ذکر بھی شریعت سے لیں، ذکر کے الفاظ بھی شریعت سے لیں، نہ الفاظ خود ساختہ ہو، نہ طریقہ ذکر خود ساختہ ہو۔ عبادت کیجئے، طریقہ عبادت بھی محمد رسول اللہ سے لیجئے، پھر فائدہ ہے۔ عمل تھوڑا کیوں نہ ہوا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں برکت ڈالیں گے۔ اگر اپنی مرضی کا طریقہ ذکر رہا، اپنی مرضی کا طریقہ عبادت رہا، عمل رائے گاہ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ